أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. گنہگاروں کو جمع کرو اور ان کے جوڑوں کو اور جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پھر ان کو دوزخ کی راہ پر چلاؤ. جہاں درس ختم ہوا وہ یہ تذکرہ تھا کہ قیامت کا دن جب منکروں کی نگاہ کے سامنے آ جائے گا وہ کہا جائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. اب اس فیصلے اور انصاف کے دن کیا ہوگا وہ بیان ہو رہا ہے. ظالموں اور کافروں اور منکروں اور ملحدوں اور نافرمانوں کے بارے میں اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ ان ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کو پوچھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان سب کو جمع کرو اور جہنم کے راستے پر لے چلو. کافروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور جن جھوٹے خداؤں کو وہ پوچھتے تھے، اصنام کو اور بتوں کو، ان سب کا بھی ٹھکانہ دوزخ ہے. البتہ اگر کسی پیغمبر کی پرستش شروع کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں عیسائی، یا مریم علیہ السلام کی تصویر لگائے ہوئے اس کے آگے جھک رہے، ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو مریم تو نیک بیوی تھی، وہ جہنم میں نہیں جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے اپنی عبادت میں ان کو نہیں لگایا. جیسا کہ تذکرہ کیا گیا 7ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی والدہ سے، تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ
مجھے چھوڑ کر یہ تمہیں اپنا معبود بنا لے. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ایسی بات میں کیسے کہوں جس کا مجھے اختیار ہی نہیں ہے, اور آپ کی ذات پاک ہے, میرے کے بھی ایسی کوئی بات نہیں. تعلم ما فی نفسی, میرے دل میں جو کچھ آپ جانتے ہیں, اور آپ تو غیوب کو جاننے والے ہیں. یعنی اگر میں نے کبھی یہ بات سوچی بھی ہوتی کہ لوگ مجھ کو معبود بنا لیں تو آپ کے علم میں ہوتا. حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلوایا گیا تھا کہ بالکل صاف کر دیا جائے کہ ان کو جو لوگ پوج رہے ہیں وہ ان کی گمراہی ہے, انہوں نے اپنی عبادت کی کوئی دعوت نہیں دی. تو کہا گیا کہ ان کو جمع کر لو اور جہنم کے راستے پر چلاؤ. وقفوہم انہم مسئولون, اور کھڑا رکھو ان کو کہ ان سے سوال کیا جائے. سوال کیا جائے, کیا سوال کیا جائے گا وہ آگے آ رہا ہے, لیکن یہ جو بتایا گیا کہ ٹھہرایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا, حدیث شریف میں ہے لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین. ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دیں گے. پوچھا جائے گا عن عمری فیما افنا, زندگی کے بارے میں کہاں گزار کر آیا. عن شبابی فیما ابلا, اور جوانی کہاں کاٹ کر آیا. عن مالی من این اکتسبہ وفیما انفقا, مال کے بارے میں کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. ہر چیز کے بارے میں ایک سوال ہے, لیکن مال کے بارے میں 2 سوال ہیں, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. عمر کے بارے میں کہاں گزاری, جوانی کہاں کاٹا, لیکن مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا کہاں لگایا, یہ پوچھا جائے گا. اس لیے کہ اگر مال صحیح جگہ سے نہیں کمایا ہے تب بھی پکڑے, اور صحیح جگہ سے کمایا اور غلط جگہ لوٹایا تب بھی پکڑے. اگر کسی نے بہت حلال اور بہترین مال کمایا ہے لیکن وہ اسراف کر رہا ہے, فضول خرچ کرتا ہے, اور مال کے سلسلے میں اس کا خیال نہیں کرتا کہ وہ اچھی جگہ خرچ ہو, تو پھر اس پر بھی اس کی گرفت ہوگی. بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں دونوں حساب گڑبڑ ہے, کمانا بھی غلط لگانا بھی غلط. اور اس لیے بھی ہے کہ جب غلط کما رہے ہیں تو وہ غلط جگہ ہی جائے گا. ہمارے بعض مشائخ بیان کرتے تھے کہ ہم مال کا مصرف دیکھ کر اس کے آنے کا اندازہ کر لیتے ہیں. یعنی مال کا مصرف بتا دیتا ہے کہ آیا کہاں سے. اگر عیاشی میں, بدکاری میں, نافرمانی میں اور خام خواہ دولت اور عمارت کی نمائش میں مال خرچ ہو رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ آیا بھی غلط جگہ سے ہے. اس لیے کہ حلال جگہ سے آئے گا تو آدمی اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرے گا, بھلی باتوں میں لگائے گا, اور جب یوں ہی مل گیا تو پھر مال مفت دلے بے رہے. تو ایک شخص کو دیکھا گیا کہ جوتا پھٹا پرانا ہے, وہ خستہ حال ہے, اور ریشمی رومال بہترین بڑی قیمت کا ریشمی رومال, اس سے جوتا صاف کرتا ہے. جوتے کی قیمت بہت معمولی اور ریشمی رومال کی قیمت بہت, لیکن اس سے جوتا صاف کرتا ہے. کسی نے پوچھا یہ کیا, اتنے خراب جوتے کو اتنے بہترین رومال سے صاف کر رہے. اس نے کہا کہ یہ رومال جو ہے وہ وراثت میں ملا ہے, جوتا میری کمائی کا ہے, جوتا میری کمائی کا ہے, اور رومال جو ہے وہ ابا کے مال میں سے ملا ہے مجھ کو.
تو اسی کو کہا مال مفت دل بے رحم. جب آدمی کو مفت میں کچھ چیز مل جاتی ہے اور دونوں ہاتھ سے لوٹاتا ہے. نوابوں کی تعریف دیکھیے، بیٹھے بیٹھائے چیزیں مل گئی تھی اور خوب لٹایا انہوں نے. حیدرآباد کے ایک نواب صاحب تھے، صدق جائسی نے کتاب لکھی ہے، دربار دربار، اچھی کتاب ہے. اور میں نے کئی دفعہ اس کو پڑھا ہے. پہلی دفعہ زمانے طالب علمی میں پڑھا تھا، دربار دربار. میں نے جو مضمون لکھا ہے مطالعے کی سرگزشت، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، دربار دربار. وہ مسلمانوں کے عروج اور ان کے زوال اور ان کی فلاکت اور ان کے اقبال دونوں کی روداد ہیں. کیا زمانہ تھا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں شہزادے کے ہاں حاضر تھا، وہ ایک بہترین چیز پک کر آئی. وہ حلوے کی قسم کی کوئی چیز تھی اور وہ مقدار میں کچھ زیادہ نہیں تھی، ایک آدھ دو چمچہ کھانے کے لیے ملا. بہترین اور نفیس چیز تھی اور ذائقہ ایسا کہ مدتوں یاد رہے. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ حلوہ ان بھینسوں کے دودھ سے تیار ہوا ہے جن کو کاجو بادام کھلائے جاتے ہیں. نوابوں کا شوق دیکھیے، یعنی کاجو بادام میوہ جات بھینسوں کو کھلائے جاتے تھے تاکہ ان کے دودھ میں لطافت پیدا ہو، بہترین دودھ ہو. پھر اس سے میٹھا تیار ہوا، حلوہ بنایا گیا. سبحان اللہ. اور نظام دکن تو 7 نظام ہیں، ان میں سے ایک نظام ایسے تھے کہ جو جاتے تھے ہندوستان میں کہیں بھی، وہ حیدرآباد کے خاص تالاب کا پانی وہ پیتے تھے بس. تو جب وہ سفر میں جاتے تھے تو ایک اسپیشل ٹرین چلائی جاتی تھی جو نظام کے لیے تالاب کا پانی اس شہر میں پہنچاتی تھی جہاں ان کا قیام ہے، اس لیے کہ نواب صاحب بس وہی پانی پیا کرتے تھے. ہاں ہم کو کوئی گیا گزرا مذہب جو ہم بھی نوابوں کی اولاد تھے. دیکھ لی تھی کیا کیا حرکتیں تھیں. ہم پر زوال آیا ہے تو یوں ہی نہیں آیا ہے، اور سب دشمن گھس آئے تھے اور سب بھاگ رہے ہیں اور نواب واجد علی شاہ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھاگ جائیے، وہ کہتے ہیں مجھ کو جوتا کون پہنائے گا. یعنی جب جوتا پہنانے والا آئے گا تب تو ہم بھاگیں گے. بڑی مشکل ہے. تو قیامت کے دن مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اگر کما رہا ہے ٹھیک جگہ سے لیکن لٹا رہا ہے غلط جگہ. بہت سے لوگ ہیں بڑی شادیاں کر رہے ہیں، عمارت دولت کی نمائش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بس صرف اس لیے کہ ہم کو بڑا امیر سمجھا جائے. بعض لوگ ہیں کہ جو ایسی جگہوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں جہاں نام ہو. ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا مسجد مدرسے میں چندہ نہیں دیتے اور مشاعرہ ہو تو 5-5 10-10 لاکھ روپے دے دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قوم پر جوتے جو پڑھ رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ بیچارہ مسجد کا امام اس کو 5-7 ہزار سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مشاعرے میں شاعر کو بلایا گیا، صرف 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ اپنے اشعار سنائے گا، اس کا نذرانہ 1 لاکھ روپے، وہ 50,000 روپے اور 40,000 روپے. یہی قوم دے رہی ہے جو اپنی مسجد کے امام کو 10,000 نہیں دینا چاہتی. تو امام کو ہم نہیں دینا چاہتے ہیں مگر شاعر کو گویے کو ہم دینا چاہتے ہیں. تو ہمارا بھی ایک مرید ہے، وہ معلوم ہوا قوالی میں قوالی کرواتا ہے. مجھ کو تو معلوم نہیں تھا. وہ پوسٹر لگ رہے ہیں اور قوالی میں قوالوں کو بھی اور قوالینوں کو بھی وہ پیسے دے رہا ہے. معلوم ہوا تو پھر میں نے اس کی حاضری لی اچھی طرح سے.
یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ تو جب سے پھر اس نے توبہ کی۔ یہ صورتحال ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں دے رہے ہیں، اور جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں لٹا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی مال کمائے صحیح جگہ سے اور خرچ بھی کرے احتیاط کے ساتھ۔ خرچ کرنے کی ترتیب ہے کہ انسان ثواب کے اور اجر کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کرے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نیک کاموں میں خوب خرچ کرتے تھے۔ وہ کسی نے ان کو ملامت کی، وہ کہہ دیا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ زیادہ خرچ کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ سمجھے بات؟ اب مزمل ذرا دھیان سے سنو، کہا لا خیر فی الاسراف، زیادہ خرچ کرنے میں، فضول خرچ کرنے میں خیر نہیں ہے۔ وہ بھلے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا لا اسراف فی الخیر، کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہی نہیں ہے۔ خیر کی بات، جملہ الٹ دیا، لا خیر فی الاسراف اس نے کہا تھا، انہوں نے کہا لا اسراف فی الخیر، کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا تھوڑی اسراف کہلاتا ہے۔ اسراف تو کسی کام میں ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ضرورت جائز ہے اس میں زیادہ خرچ کریں، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور بالکل ناجائز موقع پر خرچ کرنا اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ لا تبذر تبذیرا، فضول خرچ کرنا، بڑھا کر خرچ کرنا اسراف ہے، اور فضول خرچ کرنا تبذیر ہے۔ اسی لیے تبذیر کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا۔ آج کسی کو کہہ دیجئے چوراہے پہ شیطان کے بھائی ہو، وہ تو 7 پشتے ہماری کھنگال ڈالے گا۔ لیکن قرآن جو ہے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی بہت خرچ کرتے تھے۔ وہ نصیحت کرنے والے تو جب نصیحت کرنے پہ آتے ہیں تو ہر کسی کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو کسی نے، حالانکہ اتنے بڑے شیخ تھے، ان سے کہا کہ حضرت آپ اتنا مت خرچ کیا کیجیے، آپ تو کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں، سب لوٹا دیتے ہیں۔ اور حضرت سہل ابن عبداللہ نے کہا ارأیت لو ان رجلا یرتحل من دار الى دار اخرى فهل يبقي في الاولى شيئا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جا رہا ہو، منتقل ہو رہا ہو، تو کیا وہ پہلے گھر میں کوئی چیز باقی رہنے دے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو ارشاد فرمایا ارتحل من الدنیا الى الاخرہ، مجھے دنیا سے آخرت جانا ہے، تو اس لیے میں یہاں کچھ چھوڑنا نہیں چاہتا، سب آگے بھیج دینا چاہتا ہوں۔ ارتحل من الدنیا الى الاخرہ۔ اللہ کتنا بہترین قول ہے۔ اللہ اللہ۔ اس دن میں نے سنایا مسجد کے افتتاح کے موقع پر حضرت سہل ابن عبداللہ تستری کا یہ قول، اور حضرت مولانا صلاح الدین صاحب بھی تھے۔ بعد میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ قول بڑا عجیب و غریب ہے، اور مجھ کو پھر سے سنائیے، فرمائش کی تو پھر سے سنائیے، اور کن کا قول ہے؟ میں نے نقل کیا، خوب خوش ہوئے۔ جو عارف ہوتے ہیں وہ کلام کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی کہ ارتحل من الدنیا الی الاخرہ۔ ہاں تو قیامت کے دن ٹھہرایا جائے گا اور سوالات ہوں گے۔ چوتھی بات پوچھی جائے گی عن علمہ ماذا عمل فیہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کتنا عمل کیا۔ اصحاب میں سے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صحابی جلیل ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، بہت اونچے درجے کے صاحب خشیت انسان تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھ کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ جب حساب ہوگا تو مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ جب تو جانتا تھا تو پھر تو نے یہ کام کیوں کیا۔ مجھے سب سے زیادہ خوف اس کا ہوتا ہے۔ عن علمہ ماذا عمل فیہ ما لکم لا تناصرون،
ان کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کی مدد سے کیا مراد ہے؟ دھیان سے سنو گے نا جب عقل میں آئے گا. وہ جو لے جایا جا رہا ہے وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو عابد ہیں، دوسرے معبود ہیں، عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے. تو اب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی دنیا میں تو تم کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہم کو بچائیں گے، مدد کریں گے، تو آج کیوں نہیں مدد کر رہے؟ بل هم اليوم مستسلمون. بات تو یہ ہے کہ وہ آج اپنے آپ کو پکڑواتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، پکڑے ہوئے سب حاضر کیے جا رہے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور پوچھنے لگیں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہیں گے کہ تم ہی تھے کہ ہم پر داہنی طرف سے آتے تھے. یعنی تم ہی تھے ہم کو بہکانے کے لیے بڑی زور اور قوت کے ساتھ چلے آتے تھے. داہنی طرف سے آنا ہے، نہیں مضبوطی کے ساتھ آنا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، وہ بولے نہیں، بات یہ ہے کہ تم تھے ہی نہیں ایمان لانے والے. وما كان لنا عليكم من سلطان، اور ہمارا تم پر کچھ بھی زور نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی تھے حد سے نکل جانے والے لوگ. فحق علینا قول ربنا، تو ہم پر ہمارے پروردگار کی بات سچ ثابت ہوئی. انا لذائقون، یقیناً ہم کو مزہ چکھنا ہے، یعنی عذاب کو مزہ چکھنا ہے. وہ صاحب کہہ دیں گے کہ تم خود مومن نہیں تھے، ہم پر کیا الزام دھرتے ہو؟ تم خود یقین لانے والے نہیں تھے اور حد سے آگے بڑھنے والے تھے. کوئی ہمارے بہکانے سے تھوڑی تم بہکے ہو. فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود تھے گمراہ. یعنی ہم بھی تباہ ہوئے اور تم کو بھی ہم نے تباہ کر دیا. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، وہ سب اس دن تکلیف میں شریک ہیں، یعنی برابر برابر سب کو عذاب ہوگا. انا كذلك نفعل بالمجرمین، ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی جیسے جرم میں سب شریک تھے ویسے ہی عذاب میں بھی سب شریک ہوں گے. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو اکڑ دکھاتے تھے. جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے تھے اور استغنا برتتے تھے کہ ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس دعوت کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی سخت بات کہہ رہے کہ یہ شاعر اور دیوانے ان کے کہنے سے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ حضور کو شاعر کہتے تھے اور دیوانہ بھی کہتے تھے، جس کی نفی قرآن میں کی گئی. شاعری کی نفی تو ابھی سورہ یاسین میں گزری، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے حضرت کو شاعری سکھائی تھی. اور سورہ قلم میں آئے گا جنون کی نفی کی گئی، قسم کھا کر نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. قلم کی قسم اور جو لکھتے ہیں. آپ مجنون دیوانے نہیں ہیں اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. دیوانگی یہ آپ میں نہیں ہے، آپ تو پیغمبر ہیں، دیوانگی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اور قلم کی قسم کھائی، اور جو قلم سے لکھا جاتا ہے گویا کہ یہ بتایا گیا کہ قلم سے لکھی جانے والی سارے زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کیا دیوانے اور پاگل ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ ہیں؟ غور کرو، کیا ایسے اخلاق دیوانوں کے ہوتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں؟ تو کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو
ایک شاعر دیوانے کے کہنے سے چھوڑ دیں گے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بات تو یہ ہے کہ وہ سچائی لے کر آئے ہیں اور سب رسولوں کو سچا بتاتے ہیں۔ یعنی شاعر تو جھوٹے ہوتے ہیں عام طریقے پر، اور ان کا جھوٹ مشہور ہے، اس لیے کہ وہ زمانے بھر کا مبالغہ کرتے ہیں۔ شاعر تو جو ہوگا وہ کچھ نہ کچھ مبالغہ کرے گا اور کوئی نہ کوئی ایسی بات بیان کرے گا کہ جو حقیقت سے دور ہوگی، حقیقت سے بہت دور ہوگی۔ شاعر جب کہنے پہ آتا ہے تو کیا نہیں کہہ دیتا ہے۔ اقبال نے کہا خاموش نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، خاموش نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن ازلا چاک۔ اب کیسی بڑی بات ہو بیان کر، یا اپنا گریباں چاک یا دامن ازلا چاک۔ تو جب وہ کہنے پہ آتے ہیں وہ بہت دور دور کی بات کہہ دیتے ہیں اور مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ جھوٹی کی ایک قسم ہے۔ اس نے کہا نا فراز نے، ان کے مشہور اشعار ہے، اس میں ایک شعر ہے، سنا ہے کہ اس کو دن کو تتلیاں ستاتی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب کے بارے میں کہ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے کہ رات اس کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے، ٹھیک ہے آپ کا محبوب بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے کہ تتلیاں پھول سمجھ کے آ جائیں۔ اللہ، بس مبالغہ، اور مبالغہ اس حد تک کہ جو کامل جھوٹ کی سرحدوں میں داخل ہو جائے۔ کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ بھی تھا پانی کمر کمر۔ اب بھلا بتائیے، یہ اس کا رونا کیا ساری دنیا کا رونا ملا کے بھی چوتھے فلک پہ کہاں پانی پہنچ جائے گا؟ لیکن وہ مبالغہ اس حد تک بیان کر رہا ہے کہ میں محبوب کی یاد میں اتنا رویا کہ چوتھے آسمان پہ بھی کمر کمر پانی ہو گئے۔ وہی چوتھا آسمان ہے جہاں یہودی پہنچا ہوا تھا۔ یہ مبالغہ ہے، اور مبالغہ بالکل کھلا ہوا جھوٹی ہوا نا کہ میں اس قدر رویا کہ چوتھے آسمان پہ بھی پانی کمر کمر ہو گیا۔ اللہ، اور مبالغے کی بہت مثالیں اشعار میں آپ دیکھیں تو بہت مبالغے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ہے گلاب کی سی، اوہ بھلا بتائیے۔ ہاں چلیے، شاعروں کا قصہ ہوگا تو بہت لمبا ہوگا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں سارے شاعر مل کے میرے خلاف FIR نہ درج کرا دیں، تو اس لیے تو شاعر تو اپنی دنیا میں ہوتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے اس میں سے بہت سی باتیں تخیل کی بلندی کی ہوتی ہیں اور کذب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے توازن، موازنہ، کہ ایک طرف شاعر ہے اور ایک طرف پیغمبر ہے، اور شاعر کی باتوں میں خیالات اور کذب کی آمیزش ہے، وہ پیغمبر حقائق بیان کرتے ہیں اور سچائی دنیا کو بتاتے ہیں۔ تو یہاں اوپر ذکر آیا کہ کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک شاعر دیوانے کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ جواب دے رہا ہے کہ یہ شاعر تھوڑی ہے، یہ تو سچائی لے کر آئے ہیں اور یہ پیغمبروں کو سچ بتاتے ہیں، یعنی اول آخر ظاہر و باطن یہ سچے ہیں، اور چاروں طرف سے ان کے سچائی سچائی ہے۔ ان کا شاعری سے کیا تعلق ہے؟ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم کو دردناک عذاب چکنا ہے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم نے کیا ہے تمہارا کیا ہوا تمہارے سامنے آئے گا۔
الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے بندے ہیں چنے ہوئے، مخلصین نہیں ہے، مخلصین چنے ہوئے بندے، مخلصین، مخلصین الگ ہے اور مخلصین الگ ہے، مخلص اخلاص والے اور مخلصین چنے ہوئے بندے۔ اولئک لہم رزق معلوم، وہ لوگ ہیں کہ ان کے واسطے روزی ہے معلوم، فواکہ و مکرمون، میوے اور ان کی عزت کی جائے گی، یعنی عجیب و غریب میوے کھانے کو ملیں گے اور ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا۔ فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، علی سرور متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے، یعنی بیٹھے ہوئے ہوں گے مسحریوں پر ایک دوسرے کے سامنے بہترین۔ یطاف علیہم بکاس من معین، لوگ ان پر شراب، صاف ستھری شراب کا پیالہ لیے پھرتے ہیں، بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ کی مزہ دینے والی پینے والوں کو۔ وہ شراب جو ہے وہ کالی کلوٹی نہیں ہوگی، بالکل سفید ہوگی، اور اس میں سرور ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، سرور ہوگا۔ کہا گیا لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، مزے والی ہوگی۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون، نہ اس میں سر گھومتا ہے اور نہ وہ اس کو پی کر بہکیں گے، یعنی وہ شراب ایسی نہیں ہے کہ انسان پی لے تو سر چکرانے لگ جائے، اور نہ ایسی ہے کہ انسان پی لے تو اس پر نشہ طاری ہو جائے اور وہ کچھ کا کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگے۔ یہ نہیں، یہ تو دنیا کی شراب میں ہوتا ہے کہ نشہ چڑھا اور بس انسان بے قابو ہوا۔ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ سمی الخمر خمرا لأنہ یخامر العقل، خمر کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عقل پر پردے ڈال دیتی ہے، عقل پر غلاف چڑھ جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہاں ہے، کس حال میں، وہ چلا جا رہا ہے راستے سے، وہ گر گیا اور نشے میں مدہوش ہے، نالی کے کنارے پڑا ہوا ہے اور قلبی ہو گئی ہے اور کتا آ گیا اور منہ چاٹ رہا ہے، اور یہ جو ہے اس خیال میں ہے کہ میں جنت میں ہوں اور بہترین مسیری پر ہوں، گاؤں تکیے پہ سر رکھا ہوا ہے، اور وہ جو کتا آیا ہوا ہے اس نے تھوڑی دیر کے بعد عادت کے مطابق ٹانگ اٹھا کے پیشاب فرمانا شروع بھی کر دیا۔ اب یہ اس خیال میں ہے کہ میں جو تخت پہ لیٹا ہوا تھا اور گاؤں تکیے سے پہ سر رکھا ہوا، تو اب ایک حور آئی ہے جو مجھ پہ عرق گلاب چھڑک رہی ہے، تو اب یہ دیکھیے یہ جو گلاب پانی چھڑ کر جا رہا ہے، یہ سب شراب کی کارستانی ہے۔ توبہ۔ تو یہ جو دنیا کی شراب کا اثر ہے یہ آخرت کی شراب میں نہیں ہے، وہ تو شراب طہور ہے۔ کہا گیا سورہ طہر میں بتایا گیا کہ شراب پلائی جائے گی، وہ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے شراب لے کے پیئیں گے، کچھ کو فرشتے لا کر دیں گے، خادم ہوں گے حسین و جمیل، اور جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کے بارے میں کہا سقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ خود پروردگار ان کو شراب پلائے گا، شراب طہور۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والیاں، بڑی آنکھوں والی عورتیں ہیں، عورتیں نیچی نگاہ والی یعنی شرم حیا، وہ بڑی آنکھوں والی یعنی خوبصورت آنکھیں۔ بڑی آنکھوں سے مراد بھینس جیسی آنکھیں نہیں، یہ خوبصورتی کی بات ہے، بڑی آنکھیں خوبصورت ہوا کرتی، تو کہا کہ وہ بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور نگاہ نیچی ہے یعنی شرم حیا عفت۔ دو چیزیں ہیں، ایک ظاہری خوبصورتی ہے اور ایک معنوی خوبصورتی ہے۔ ظاہری خوبصورتی شکل صورت کی ہوتی ہے اور معنوی خوبصورتی سیرت اور کردار کی ہوتی ہے، دونوں کو اللہ نے اس میں جمع کیا ہے کہ ان میں حیا، شرم، عفت، پاک دامنی ہے، وفاداری ہے، اور ظاہراً بھی خوبصورت ہے۔ حوران جنت بہترین ہوں گے، کہا گیا کہ اتنا حسن و جمال ہوگا کہ ان کی ہڈیوں کا گودا تک باہر سے نظر آئے گا، اور کہا کہ اگر ان کا بال زمین پہ ڈال دیا جائے تو اس کی چمک سے چاند سورج کی روشنی مان پڑ جائے، اور حسن ایسا ہوگا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے،
اور ہمیشہ وہ رہیں گے. نحن الخالدات فلا نبید ابدا. ان کا گیت حدیثوں میں نقل کیا گیا کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں, کبھی ہم پرانی نہیں ہوں گی, اور ہم ہمیشہ راضی رہیں گے, کبھی ناخوش نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ جنتی میاں بیٹھے ہوئے ہیں منہ لٹکائے ہوئے, پوچھا پڑوسی نے کیا ہوا, کہنے لگے کہ آج وہ جو ہے حور غصے میں آ گئی ہے, وہ ناراض ہو گئی. یہ نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ آدمی ہے بیچارہ بڑا اداس ہے, دوست پوچھتا ہے کیا ہوا, تو کہتا ہے کہ وہ تمہاری بھابھی ناراض ہو گئی, اس نے کھانا نہیں بنایا, اس نے ناشتہ نہیں دیا. ہوتا ہے نا. لیکن جنت میں نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہاں ساری یہ دنیا کی کثافتیں ختم ہو جائیں گی. وہاں ہمیشہ وہ راضی رہیں گے, وہ خوش رہیں گے. یہ جو دنیا والی بھی جائیں گی, وہ ان کا بھی مزاج بدل جائے گا. یہ نہیں کہ وہاں بیلن لیے پھر رہی ہیں کہ کہاں ہے ہمارے میاں, اور کس اور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کس سے ان کا معاشقہ چل رہا ہے. یہ ان کا وہاں نہیں ہوگا. یہاں والی ابھی جو جائیں گی وہ بھی بدل جائیں گے, اس لیے کہ جنت کی آب و ہوا ایسی ہوگی جو ان کو تبدیل کر دے گی. اور حسن جمال بھی ان کا دنیا کی بیویوں کا جو جنتی ہو جائیں گی قرآن جنت سے بڑھ کے ہوگا. یعنی یہ ہوگا نا کہ بھئی عورتیں تو اتنی خوبصورت ہیں, تو پھر ان کو کون پوچھے گا کالی کلوٹی ہے اور یہ ہاتھ پیر ان کے متناسب نہیں ہے, اور جب آئی تھی تو ہرنی کی طرح تھی, اب ہاتھی کی ہتھنی کی طرح ہو گئی ہے, موٹی تازی. تو یہ نہیں ہوگا, بلکہ حوران جنت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو حسن و جمال عطا کرے گا. حدیث میں ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا اور بہترین اور حسن و جمال والی عورتیں استقبال کریں گے, پھر آگے بڑھیں گے, ان سے بڑھ کر عورتیں استقبال کریں گے ہونے, پھر ان سے بڑھ کر, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ اپنے قصر, اپنے محل کے دروازے پہ پہنچے گا, تو وہاں دنیا والی بیوی استقبال کرے گی, اور وہ ان سے حسن و جمال میں بڑھ کر. جب محل کے دروازے پہ پہنچے گا تو اگر بیوی جنتی ہے تو وہ وہاں استقبال کرے گی, اور وہ بڑھ کر اس کا حسن و جمال ہوگا. وہ شیخ نے عرب شیخ نے واقعہ بیان کیا نا, وہ جمعہ میں تقریر کر رہے تھے, وہ یہ واقعہ قصہ بیان کیا بڑے تفصیل سے شرح و بسط کے ساتھ کہ جنت میں داخل ہوگے, حوروں کی جماعت آئے گی, وہ استقبال کرے گی, ایسا ایسا ان کا حسن ہوگا, پھر آگے بڑھو گے اور دوسری جماعت آئے گی, پھر تیسری جماعت آئے گی, یہاں تک کہ جنت کے محل کے دروازے پہ پہنچو گے تو دنیا والی بیوی تمہارا استقبال کرے گی. وہ مجمع میں کوئی جوان بیٹھا تھا, اور کچھ ہی مہینے ہوئے تھے شادی کو, اور بیوی بڑی بد مزاج تھی اور بہت ہی آل فول پکنے والی. تو جب اس نے سنا, پہلے والا جو سن رہا تھا تذکرہ, تو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے, اور جب جنت کے محل پہ پہنچا تو دروازے پہ, تو اب معلوم ہوا کہ یہ وہاں بھی نمودار ہو گئے. تو اس کو یہ ہوا کہ احساس ہوا کہ یہ نعمت بیان کر رہے ہیں, مصیبت بیان کر رہے ہیں. تو اس نے بیچی میں ٹوک دیا, رہا نہیں کیا اس نے کہا یا شیخ اتق اللہ, او مولانا ذرا اللہ سے خوف کرو. یہ کیا بیان کر رہے ہیں آپ؟ پہلے والا بیان تو سب ٹھیک ٹھیک تھا, لیکن یہ جو آپ نے بیان کیا, ساری جنت گھمانے کے بعد جنت کے دروازے پہ لا کے پٹخ دیا آپ نے, یہ ٹھیک نہیں. تو وہ شیخ بہت ناراض ہوئے, اور انہوں نے کہا چپ رہے, یہ میں کوئی اپنے گھر سے بیان کر رہا ہوں, حدیث میں آیا ہے. وہ بھی بڑا ذہین تھا, اس نے کہا حدیث و ضعیف, یہ کمزور حدیث ہے. کمزور حدیث ہے. جو حوریں ہوں گی ان کا حسن و جمال مثالی ہوگا, وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گی, کبھی ناراض نہیں ہوں گے, اور ان میں ظاہری حسن و جمال بھی ہوگا اور ان میں باطنی حسن و جمال بھی ہوگا. یعنی ان کے اندر حیا ہوگی, عفت ہوگی, پاک دامنی ہوگی, شوہروں سے وفا ہوگی. ظاہری حسن سے تو صرف آنکھیں خوش ہوتی ہیں, حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. یہ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل.
کأنہن بیض مکنون، گویا وہ چھپے ہوئے رکھے ہوئے انڈے ہیں. یہ رنگ کی تشبیہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ رنگ، کلر، اس کی تشبیہ. یعنی جو انڈے بالکل صاف ستھرے ہوں اور وہ کہیں محفوظ رکھے گئے ہوں کہ کوئی داغ دھبا بھی اس میں نہیں لگا، وہ کتنا اجلا رنگ ہوتا ہے انڈے کا، ویسے بہترین اجلے رنگ کی صاف شفاف ہوگی. عربوں کے ہاں جب عورتوں کا حسن و جمال بیان ہوتا ہے اور رنگ کی خاص طریقے پر خوبی بیان کی جاتی ہے تو ان کو شتر مرغ کے انڈوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. شتر مرغ کے انڈوں سے، یعنی کہا جائے گا کہ یہ بہترین خوبصورت عورت ہے، وہ کہا جائے گا شتر مرغ کے انڈے کی طرح اس کا رنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ عرب میں یہ قرآن اتر رہا ہے وہ تشبیہ دی کہ انڈے وہ بھی جو چھپا کر رکھے گئے. اللہ اکبر. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کیا، لگے پوچھنے. قال قائل منهم اني كان لي قرين، ایک بولنے والا بولا ان میں میرا ایک ساتھی تھا. یقول انك لمن المصدقين، کہا کرتا تھا تو یقین کرتا ہے کیا، یعنی کیا تجھ کو یقین ہے اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو جزا ملے گی. قال هل انتم مطلعون، کہنے لگا بھلا تم جھانک کر دیکھو گے. فاطلع فرآه في سواء الجحیم، پھر جھانکا تو اس کو دیکھا دوزخ کے بیچوں بیچ. قالت اللہ ان کدت لتردین، بولا قسم اللہ کی تو مجھ کو گڑھے میں ڈالنے لگا تھا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے پروردگار کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی پکڑے ہوئے میں شامل ہو جاتا. یعنی دنیا میں دو دوست تھے، ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا. کافر مومن سے کہتا تھا کہ کیا تم کو یقین ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، یعنی شک پیدا کرتا تھا، شبہ پیدا کرتا تھا. اب جب وہ نعمتوں میں اور جنت کی لذتوں میں ہوگا تو اچانک خیال آئے گا میرا وہ ساتھی کہاں ہے، اس کا تذکرہ کرے گا تو کہا جائے گا کہ ذرا جھانکو. وہ جھانکے گا تو دوزخ میں اس کو پائے گا. تو اس وقت شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بچ گیا، اگر اس کے کہے ہوئے میں آ جاتا تو میں بھی گرفتار ہو جاتا. افما نحن بمیتین، کیا اب ہم کو مرنا نہیں. الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہی ہے بڑی کامیابی. لمثل هذا فليعمل العاملون، ایسی چیزوں کے واسطے ہی محنت کرنے والوں کو محنت کرنا چاہیے. ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بلا یہ مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت. یہ زقوم کا درخت اس میں ہوگا جہنم میں اور بہت خطرناک ہوگا. ایسا کڑوا ہوگا کہ اگر اس درخت کے پھل کے چند قطرے زمین میں ٹپکا دیے جائیں تو سارا پانی جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا. حضور نے فرمایا فکیف من یکون طعامہ، اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا کھانے ہی زقوم کا درخت ہوگا. انا جعلنا فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو بنایا ہے ظالموں کے واسطے آزمائش. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے کہ دوزخ کی جڑ میں نکلتا ہے، دوزخ کی جڑ میں. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسے ہے جیسے شیطان کے سر. یہ جو ناک پھن کا درخت ہوتا ہے نا، جس کو ناک پھنی کا درخت ہم لوگ کہتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ زقوم کے درخت سے زیادہ قریب ہے. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، شیاطین کے سر کے مانند اس کا خوشہ ہوتا ہے.
اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو تھوہڑ کا درخت ہوتا ہے اردو میں کہتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے زقوم، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب تشبیہ کے لیے ہے، وہ جو اس کی کڑواہٹ ہوگی اور جو اس کی سنگینی اور جو اس کی بدمزگی وہ تو عجیب و غریب ہوگی۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تو وہ اس میں سے کھائیں گے پھر اس سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کے واسطے اس کے اوپر جلتے پانی کی ملونی ہے، یعنی زقوم کھائیں گے سخت پیاس لگے گی، اور جو پانی پلایا جائے گا وہ بہت ہی سخت بدبودار کڑوا اور کھولتا پانی ہوگا۔ ایسا پانی ہوگا، سورہ محمد میں کہا گیا سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر ان کو لے جانا، پھر ان کو لوٹنا ہے آگ کے ڈھیر میں، یعنی جب بہت بھوکے ہو جائیں گے تو ان کو کھلانے پلانے کے لیے الگ کر لیا جائے گا، اور زقوم کا درخت، زقوم کا پھل اور جلتا ہوا پانی پلا کر پھر ان کو ڈھکیل دیا جائے گا جہنم میں۔ انہم الفوا آباءهم ضالین فهم علی آثارہم یہرعون، انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکے ہوئے پایا تو وہ انہی کے قدموں پر دوڑتے ہیں، یعنی یہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بہک چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ بندے اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے ہیں، جو بندے اللہ کے چنے ہوئے ہیں وہ انجام کے اعتبار سے بہترین ہیں، اور باقی سب عذاب میں گرفتار ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔